اچھا، خورس کے حوالے سے یا سائرس کے حوالے سے جو ایران کے بادشاہ ہیں، تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بھی وہ 3 مہمات کی ہیں کہ جو قرآن نے ذوالقرنین کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایران کا تعلق تو ہمیں یہودیوں کے ساتھ معلوم ہو گیا، لیکن اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، ضروری کیوں ہے؟ اگر ایرانیوں کو تم مجوسی کہتے اور یہ تمہاری یہ دعویٰ صحیح ہے اور تمہارے ماشاءاللہ مذہبیت میں تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر میں عربوں کو کیوں صنم پرست نہ کہوں آج؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عربوں کے اندر اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا، لوگوں تک ایک اللہ کے ہونے کا پیغام پہنچایا، تو وہاں اس وقت کے عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہا، آپ کے کلام کو سحر کہا، آپ کو مجنون کہا، علیاذ باللہ، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہوئے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پڑوس کے اندر یہودی رہتے ہیں، ہم ان یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں۔ تو عربوں نے 2 نمائندے بنائے، نضر بن حارث غالباً اور عقبہ بن معیط، اور ان کو یہودیوں کے پاس بھیجا۔ یہ وہاں پر انہوں نے یہودیوں کے معبد کو سلیکٹ کیا اور اس وقت کے جو چوٹی کے علماء تھے یہودیوں کے، ان کو منتخب کیا اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کچھ ایسی علامتیں بتائیں، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس کتابیں ہیں جس میں گزشتہ انبیاء کی علامات ہیں، صالحین کی خبریں ہیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو ہمیں ایسی کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جس سے ہم اس پیغمبر کی تصدیق یا تکذیب کر سکیں۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس سے آگے کی بات بتاتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ ایسے سوالات بتاتے ہیں کہ جا کر ان سے پوچھنا، تب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہود کے علماء نے، جو اس وقت کے بڑے علماء تھے، چوٹی کے تھے، سمجھے جاتے تھے، 3 سوالات ان عربوں کو بتائے۔ پہلا سوال کہا کہ یہ پوچھنا جا کر کہ وہ ذوالقرنین کون ہے کہ جس نے مشرق کی جانب فتوحات کی، جس نے مغرب کی جانب اپنی فتوحات کا سکہ بٹھایا اور اس کی سلطنت کی حدود شرق تا غرب وسیع ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ وہ اصحاب کہف، وہ غار والے نوجوان کون ہیں کہ جنہوں نے ایک بادشاہ کے ڈر سے اپنے آپ کو ایک غار کے اندر محفوظ کیا تاکہ ان کی دعوت توحید جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ تیسرا ان سے روح کے بارے میں سوال پوچھنا۔ یہ تینوں سوالات جو عربوں نے پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو یہودیوں نے بتائے تھے، قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کے اندر روح کے بارے میں سوال ہے، سورۃ الکہف سورت نمبر 18 کے اندر ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الکہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 83 ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال پوچھا ہے وہ مذکور ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اے حبیب، اللہ کے حبیب، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دوسرا جو سوال پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ آیت نمبر 9 میں مذکور ہے، فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ غار اور کتبے والے جو ہے ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑے تعجب کی بات تھے؟ اسی طرح جو روح کے بارے میں سوال پوچھا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 85 میں ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ یہاں پر آج کی جو ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ذوالقرنین کی شخصیت کے حوالے سے۔ اگر ہم صرف ذوالقرنین کے اوپر بات کرنے لگ جائیں تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، تاریخی بھی ہے، آرکیالوجک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو ہم دیکھیں تو بہت، جغرافی کے اعتبار سے بھی، لیکن یعنی کیونکہ ہم جب ذوالقرنین پر گفتگو کریں گے تو خود قرآن مجید نے اس واقعے کے اندر ایک سد ذوالقرنین کا بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کیا۔ وہ دیوار کون سی ہے، کس علاقے کے اندر ہے؟ پھر ایک قوم کا بیان ہے کہ جو قوم فتنہ انگیزی کرتی ہے، یاجوج اور ماجوج، وہ شخصیات، وہ قوم کون سی ہے، اس کی علامت کیا ہے اور کس جغرافی کے اندر واقع ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر ہم صرف اور صرف ذوالقرنین کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کی شخصیت کا ہمیں علم ہو سکے کہ ذوالقرنین کون ہے، قرآن مجید نے کس شخصیت کے بارے میں بیان کیا اور اس شخصیت کی اہمیت کیا ہے، اور یہ شخصیت اتنے اہم کیوں ہے۔ اور اس اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے نا دوستو کہ عرب ناکام ہو جاتے ہیں تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں،
اور یہودیوں سے علمی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ہمیں کچھ ایسے ٹوٹکے بتاؤ، کوئی ایسی مذہبی ہماری رہنمائی کرو جس سے ہم اس پیغمبر کہ جو ہمارے ہاں جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم ان کے علم کو جان سکیں۔ تو لہٰذا ان عربوں نے بھی اس وقت کے بڑے یہودیوں کا انتخاب کیا ہوگا کہ کم درجے کے یہودیوں کے پاس نہیں آئے ہوں گے، اس وقت کے بڑے علماء کے پاس گئے ہوں گے، اور پھر وہ جو یہودیوں کے علماء ہیں انہوں نے بھی پھر جو سوالات جو تیار کیے تو اپنے خیال کے مطابق بڑے چیلنجنگ ان کے لیے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایسا سوال ہم رکھیں گے کہ جو واقعی ان کے علم کو چیلنج کرنے والا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ ان کے پاس تو آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل جہاں کے لیے رحمت پیغمبر نے ان سوالوں کے جوابات دے دی، اور بالکل ٹھیک ٹھیک، اور اس میں بھی اس وقت کے عرب مشرکین ناکام رہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر آج بھی آپ اندازہ کریں، اگر کوئی کسی شخص کی مذہبی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، علم کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، مذہبی ہو یا آپ سیاسی لے لیں یا کسی بھی طور پر سائنسی لے لیں، تو آپ چاہیں گے کہ بھائی میں فلاں شخص کے پاس جاؤں، مخالف کے پاس، اور اس سے میں ایسے سوالات لکھ کر لاؤں کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اس طرح ان کی جو علمی جو برتری ہے وہ کم ہو جائے گی، اور لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیں ان کا جو دعویٰ تھا وہ کیا ہے، اور یہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ تو لہٰذا سلیکٹ آپ بھی کریں گے کہ اس علاقے کے بڑے علماء ہوں جو اس کے مخالف ہوں۔ تو عربوں نے یہود کے بڑے علماء کو سلیکٹ کیا، اور پھر یہودیوں نے بھی پھر یہ جو 3 سوالات جو سلیکٹ کیے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں، یہ اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں اتنے اہم ہیں، اتنے اہم کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے ذوالقرنین کے بارے میں، یہ اتنا اہم اس لیے ہے کہ یہ ایک تو بہت اس کا یہود کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی تاریخ انبیاء کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر اس سوال کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت ہم نے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہم یہود کی بھی شخصیت کو جان سکیں، یہود کی جو نفسیات ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہو سکے کہ ذوالقرنین کے حوالے سے ان کو اتنا تجسس کیوں تھا، اور اس کو انہوں نے چیلنج کے طور پر کیوں رکھا۔ یہ بہت آج کے ہم سب کے لیے ضروری کہ ہم اگر قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں یہود کے حوالے سے اگر آگاہی حاصل کرنی ہے تو ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس بارے میں یہاں پر ذوالقرنین کی شخصیت کے حوالے سے علماء اسلام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تو حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تجسس کی اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن مجید نے جتنا بیان کر دیا ہے کہ ذوالقرنین اس وقت کے ایک بادشاہ تھا، تو آپ اس کو اتنا ہی سمجھیں کہ ذوالقرنین کا بیان ہوا ہے، بس یہود کے سوال کے جواب میں جو عربوں نے پوچھا تھا۔ مزید آپ یہ کس علاقے کے اندر تھے، کون شخصیت ہے، بادشاہ کون تھا، یہ ہمارے اوپر جاننا فرض نہیں ہے، اور اس کے علم ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے متقدمین کچھ علماء کی رائے تھی، لیکن متاخرین علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور بلا شک و شبہ چونکہ یہود نے یہ سوال رکھا ہے تو ہمیں یہود کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ ایسا سوال رکھا کہ جو بڑا ان کے نزدیک بڑا چیلنجنگ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم شخصیت ہے، ہم اس کے بارے میں نامعلوم نہیں رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمیں علم نہ ہو، اور لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ تو اب یہ شخصیت کون ہے؟ کچھ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ سکندر مقدونی جو ہے وہی شخصیت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے۔ سکندر مقدونی، سکندر یونانی کہ جس کے جو وزیر تھے وہ ارسطاطالیس تھے، اور ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے بھی بہت بڑی فتوحات کی ہیں۔ تو علماء نے اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ذوالقرنین یہ سکندر مقدونی ہے، اور ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن ہمارے جو جید علماء ہیں جیسے بخاری ہیں یا ابن حجر عسقلانی ہے رحمہم اللہ، انہوں نے اس بات کے اوپر بہت رد کیا ہے، ابن کثیر نے بھی اس پہ رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ رائے درست نہیں ہے کہ جن لوگوں نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین شمار کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکندر مقدونی یہ ایک بت پرست تھا، صنم پرست تھا، اور قرآن جس کی تعریف بیان کر رہا ہے، جس بادشاہ کی مدح کر رہا ہے، اور جس کو ذوالقرنین کہہ رہا ہے، وہ ذوالقرنین ایک مومن تھا، توحید والا تھا، اللہ کو ایک ماننے والا، اور ایک صالح انسان تھا جس نے عدل اور انصاف کو نافذ کیا۔ تو ذوالقرنین وہ ہرگز مشرک نہیں تھا، اور نہ ہی سکندر مقدونی تھا۔ یہاں پر جو سب سے بہترین جو رائے ہے، جو جدید مفکرین کی، دانشور حضرات اور علماء کرام کی ہے، جو دل کو بھی لگتی ہے
اور اس وقت کی تاریخ، جغرافیے اور آرکیالوجیکل ایویڈنس کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے گفتگو کی ہے اور جو دلائل سامنے رکھے ہیں، تو میرے نزدیک بھی یہی رائے زیادہ معتبر ہے، اور یہ ہمارے سامنے زیادہ ایک جدید رائے بھی ہے اور قرآن مجید کے مدعا کے موافق بھی ہے۔ اور وہ رائے یہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا حفظ الرحمان شبہاری جو کہ دیوبند کی ایک بڑی شخصیت تھے اور قصص القرآن انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھا یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ ایران کے عظیم بادشاہ سائرس دی گریٹ تھے۔ خورس ان کو کہتے ہیں، خسرو بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ ہے کہ جو مومن بھی تھا اور جس نے مشرق کی جانب بھی فتوحات کی، جس نے مغرب کی جانب بھی فتوحات کی، جس نے اور جو مومن، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی شخصیت کے ساتھ بیان کردہ ذوالقرنین کے ساتھ اس کی شخصیت مطابقت رکھتی ہے۔ اور یہ کس طرح سے مطابقت رکھتی ہے اور یہود کی زندگی کے اندر اس ایرانی بادشاہ کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں یہود اس درجے ایران کے ساتھ ان کی جو ہمیشہ ایک تجسس رہا ہے ایران کے حوالے سے، اور آج بھی جو ایران کے اندر جو یہودی رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ تو بیان یہ کرتے ہیں کہ ایران کے جو یہ بادشاہ تھے سائرس دی گریٹ، انہوں نے یہودیوں کو ایک طویل غلامی سے نجات دی ہے۔ اس کا قصہ اور واقعہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 700 سال قبل، یعنی 700 سال قبل مسیح، عراق کا جو جغرافیہ ہے یہ دو بڑی ریاستوں کے اندر تقسیم تھا، بابلی حکومت اور آشوری حکومت۔ آشوری حکومت جو تھی یہ اس کا جو دارالسلطنت تھا، دارالخلافہ، یہ نینوا تھا، اور بابلی اس کا جو دارالخلافہ تھا یہ بابل تھا۔ 300 مسیح کے اندر غالباً یہ بخت نصر وہاں پہ ایک بادشاہ گزرا ہے۔ بخت نصر نے یہ کیا کہ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرتے، جب نینوا کی حکومت بالکل زوال میں چلی گئی تو اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور وہاں کے اس وقت کے یہودیوں کو غلام بنایا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر 1 لاکھ یہودیوں کو ہنکاتے ہوئے بھیڑ بکریوں کی طرح یروشلم سے نکالا اور بابل عراق تک لایا، گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا تھا ان کو، اور وہاں پر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور وہاں پہ جو مقدسات تھے ان سب کو مسمار کر دیا تھا اس نے، اور یہاں لا کر قیدی اور غلام بنا دیا، یہاں بابل لا کر قیدی اور غلام بنا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 160 سال قبل یسعیا نبی نے پیشن گوئی کی، یرمیا نبی نے پیشن گوئی کی۔ یرمیا اور یسعیا نبی کی پیشن گوئیاں جو 160 اور 60 برس قبل تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات ملے گی، اور وہ نجات دہندہ وہ خدا کا چرواہا، یہ خدا کا نگہبان الحرس ہوگا، ایک نگہبان ہوگا کہ جو ہم یہودیوں کو یہاں سے لے جا کر ہمیں واپس اس علاقے کے اندر لے جائے گا۔ اور تاریخی طور پر یہ بات بتاتی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ ایران کا یہ عظیم بادشاہ سائرس دی گریٹ ہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہودیوں کو اس بابل کی غلامی سے نجات دی اور واپس وہاں پہ یروشلم لے گیا۔ اسی لیے آج تک آپ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کے اندر ایران کے حوالے سے، فارس کے حوالے سے ایک تجسس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا یہودیوں نے، تو اسی بنا کے اوپر تھا کہ ہم ذوالقرنین نے ہمیں غلامی سے نجات دی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک نبی وہ اپنے سے ایک سابقہ انبیاء جو ہے ان کی تاریخ سے واقف ہیں، صالحین کی تاریخ سے واقف ہوتا ہے، اور ایک نبی وہ سب انبیاء کی دعوت کی تصدیق کرتے ہیں، چونکہ دعوت ملی ہوئی ہے تو لہٰذا ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ذوالقرنین کا علم نہ ہو۔ تو جب آپ کو ذوالقرنین کا علم ہے، آپ کو تاریخ کا علم ہوگا، ذوالقرنین کے بارے میں پتہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال عربوں کو بتایا تھا، اور عربوں نے جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تھا اس وقت کے، اور آپ نے اس کے بالکل قرآن مجید کے اندر وہ جواب موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر میں نے شخصیت کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ شخصیت ذوالقرنین کی یہ کوئی سکندر مقدونی نہیں ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مشرق کی جانب فتوحات کی، جس نے مغرب کی جانب فتوحات کی، اور اس نے ایک قوم سے ایک دیوار تعمیر کی اور دنیا کو نجات دی۔ اچھا، خورس کے حوالے سے یا سائرس کے حوالے سے جو ایران کے بادشاہ ہیں، تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بھی
وہ تین مہمات کی ہیں کہ جو قرآن نے ذوالقرنین کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ قرآن نے ذوالقرنین کی پہلی مہم کے بارے میں کہا کہ مغرب کی جانب اس نے ایک مہم کی ہے، مغرب کی جانب اس نے فتوحات کی ہیں۔ الکہف کی آیت نمبر 86 کے اندر ہے، 18 کی 86 میں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئۃ ووجد عندها قوما، کہ یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتا ہوا غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو، یعنی وہ حقیقت میں سورج تو پانی میں نہیں ڈوب رہا، لیکن وہ منظر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے سورج جو ہے وہ ایک سیاہ، ابھی بھی آپ اگر ساحل پہ جائیں تو آپ کو ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے عربوں کی لینگویج اور محاورے کے اندر بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی ادبیات کا خیال رکھ کے قریش کی لغت کا اس کو سامنے مد نظر رکھا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوبتا ہے، تو یہ بالکل ایک علم سے ہٹ کر بات ہوگی اور ایک احمقانہ قسم کی بات ہوگی اگر ہم محاورے کو نہیں سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ ایسا نظر آ رہا تھا، اور یہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ایران کے اس عظیم بادشاہ نے، سائرس دی گریٹ نے، جو مہم کی ہے، اور یہ مغرب کی جانب یہ اس کی جو مہم تھی، آج کے نقشے کے مطابق یہ ترکی کے اناطولیہ کے اندر واقع ہے۔ اچھا، مشرق کی جانب مہم قرآن مجید کہتا ہے آیت نمبر 90 میں سورہ کہف کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخر کنارے پر جا پہنچا، اتنے دور تک، یعنی ایسے قرآن اس جگہ کو ایسا منظر کر کے پیش کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دنیا کے آخری کونے کی جانب چلا گیا یا دنیا کے بالکل شروع کے آغاز کی جانب چلا گیا، یعنی وہ چلتا رہا اور منظر ایسا اس کے سامنے ہوا ہے کہ گویا کہ یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، گویا کہ یہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ مراد ہے اس کا۔ تو خورس نے مغرب کی جانب بھی مہم کی، فتوحات کی، مشرق کی جانب اور شمال کی جانب بھی، اور یہ تینوں کا تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ خورس اور سائرس دی گریٹ نے یہ مہمات کی اور بنی اسرائیل کو وہاں پر آزادی بھی دلائی، نجات بھی دی، اور ان کو واپس لے جا کر وہاں پہ آباد بھی کیا اور ان کو محفوظ رکھا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایران کا تعلق تو ہمیں یہودیوں کے ساتھ معلوم ہو گیا، لیکن اس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے، ضروری کیوں ہے؟ تو دیکھیں، ضروری اس لیے ہے کہ جو بھی ادیان کی حقیقت کو جاننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ادیان جو ہیں، دینی قوتیں ہمیشہ شیطانی قوتوں کے ساتھ برسر پیکار رہتی ہیں۔ یہودیت جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اور جو حضرت موسیٰ کی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی دعوت کے پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام بحیثیت مذہب کے کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تو مصدق لما بین یدیکم ہے، محیمن ہے، قرآن مجید محیمن ہے، گزشتہ انبیاء کی دعوت کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسلام کو نہ یہودیت سے اعتراض ہے، نہ مسیحیت پہ، یعنی جو اصل اور اوریجنل ہیں، جو حقیقت کے اندر، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادیان سارے کے سارے ایک ہی دعوت ہے ان کی، اللہ کو ماننا، آخرت کا یقین، اور اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کے اوپر ان کی تصدیق کرنا۔ تو اس کے اندر ایک ربط ہے تمام انبیاء کی دعوت کے اندر۔ اس کے مقابلے میں ایک سوچ اور فکر ہے کہ جو خدائی فکر کے ساتھ ٹکرانا ہے، جو کہ نبی کے پیغام کے ساتھ ٹکرانا ہے، اور وہ اس کو آپ یہودیت نہیں کہہ سکتے بحیثیت ایک مذہب کے، وہ خود یہودیوں کی بھی دشمن ہے، جس کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب دینی قوت ہے اور دینی طاقت ہے، اور دوسری جانب اس کے مقابل میں آنے والی شیطانی قوت ہے۔ تو آج ہم یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا یہودی وہ بھی مظلوم ہے، مسیحی بھی مظلوم ہے، مسلمان بھی مظلوم ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر اس کے عدل اور انصاف کی بات کرنے والے، تمام انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو خواہ وہ یہودی ہو یا مسیحی ہو، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ جناب اس کا مذہب کیا ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی ظالم ہوگا تو وہ تمہارا دشمن ہوگا، تمہیں اس کے خلاف لڑنا ہوگا، تمہیں اس کے خلاف سامنے آنا ہوگا۔ تو اسلام کی دعوت بنیادی طور پر یہ ہے۔ تو ایران کا جو ایک پورا ایک فلسفہ ہے، ایران کی
اس لیے اس کی ہمیں اگر تمدن اور تہذیب کو سمجھنا ہے تو یہ بات ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کی تہذیب بہت پرانی ہے اور ہمیشہ باطل کے سامنے اس کو کھڑا رہنا ہے. اور اسلام کا بنیادی طور پر پیغام یہی ہے کہ آپ نے باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایران کو ایک بہت بڑا فخر عطا کرتا ہے. اس لیے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہماری تہذیب پرانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجوسی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. نہیں، ان کے اندر سائرس دی گریٹ جیسے منجی بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو نجات دی ہے، کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ یہ بیان کریں جناب وہ تو آج کل جیسے مثال کے طور پر آپ کو مولوی بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے. میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ مجوس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برباد کرے اور یہ کرے فلاں، یہ روافظ ہے وغیرہ، اور اس طرح کی بددعائیں دیے جا رہے تھے. میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایران کے اوپر کہ اس کا سابقہ مذہب جو ہے وہ مجوسیت تھا، آتش پرست تھا، اور آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر آپ عربوں کو کیا کہیں گے؟ عرب کون تھے؟ عرب کے بارے میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ ضلال مبین میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل. تو کیا ہم عربوں کو ان کے سابقہ گناہوں کے اوپر آج بھی ان کو بت پرست کہیں گے؟ ان سارے عربوں کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے عرب جو ہے یہ خادم نہیں ہے بلکہ یہ سارے کے سارے صنم پرست ہیں؟ بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ جو سابق گناہ اسلام سے پہلے وہ معاف ہو گئے. تو جب آپ ایک جانب یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ بھائی پہلے گزشتہ خطاؤں کو مت بیان کیا کرو، تو یہاں ایرانیوں کے مقابلے میں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ تو ان کا پرانا مذہب تھا، اب تو وہ اسلام کے اوپر ہے، اب ان کو کیوں تم مجوسی ہونے کا تانا دیتے ہو؟ اب تم ان کو کیوں مجوسی کہتے ہو اور یہ کہتے ہو آتش پرست ہے؟ اگر ایرانیوں کو تم مجوسی کہتے ہو اور یہ تمہاری یہ دعوت صحیح ہے اور تمہارے ماشاءاللہ مذہبیت میں تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر میں عربوں کو کیوں صنم پرست نہ کہوں آج اس بنا کے اوپر کہ جو ان کا پہلے مذہب تھا؟ تو اس لیے یہ تعصب کی بنا کے اوپر کہ جو مذہبی طبقہ جو مذہب کو پیش کرتا ہے، یہ بالکل اس سے ہمارا نوجوان آپ دیکھیں کہ دین سے غافل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کس طرح کی آپ کی تعلیمات ہیں کہ آپ ریشنل بنیادوں کے اوپر اور لاجیکل بنیادوں کے اوپر چیزوں کو پیش نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ ہم اگر ایران کو صرف ہمارا مذہبی طبقہ مجوسی کہتا ہے، تو بھائی یہ بھی تو تاریخ ہے، یہ بھی تو قرآن مجید کے اندر، اور بلکہ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ایسی ہیں کہ جو ایران فارس کی فضیلت سے متعلق ہیں، فارس کی فضیلت کے متعلق 2 آیات، اور اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. بلکہ انشاءاللہ عز و جل وہ میں نے احادیث کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آنے والی ویڈیو کے اندر میں ان آیات کو قرآن مجید یہ کہتا ہے، تو لہٰذا فیصلہ کرتے ہوئے آپ دوسروں کے اوپر علمی بنیادوں کے اوپر بات کیا کریں، تعصب اور اناد کے اوپر بات نہ کریں، اس رویے کو چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.